وكنت فضلا ونشهد أن محمدا سيد المرسلين والمبشرين من ركب سفينة نجا واعتدى وان تخلف عنها وظل وغرق وهوى. اوصيكم عباد الله الاتصام بالتقوى فإنه الحبل المتين ورث الوثقى ومبادرتكم الماء قبل علو ليلة العمل الصالح قبل نزوله فإنه عارض واقع نار تفر من كنتم في رجل مشاهدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في حسن التقويم. سورہ 3 کی تیسری آیت ہے اور اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ انسان، ظاہر سی بات ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات ہے اور اس انسان کا بہت مرتبہ ہے اور پروردگار نے حسن تقویم پہ خلق کیا، بہت نظم اور بہت خوبصورت. تو جو مقصد ہے، جو ہدف ہے خلقت کا، برابر سنتے رہتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ خلقت کا مقصد پروردگار کا یہی ہے کہ یہ میری عبادت کریں. تو عزیزان محترم، جو انسانی دور ہے، جو زندگی ہے، 3 مرحلے ہوتے ہیں. ایک بچپنا، اور اس کے بعد جوانی شباب، اور اس کے بعد جو ہے وہ ضعیفی ہے. لیکن سب سے اہم جو ہے وہ جوانی ہوتی ہے، سب سے اہم ہے. اسی لیے ہے کہ جوانوں سے جو ہے حساب بھی سخت ہوگا. رسول السلام کی حدیث سنی ہے نا، 4 مقامات پہ ہے نا، جو سوال ہوگا دولت کے سلسلے سے، کہاں سے حاصل کیا، خرچ کے سلسلے سے، اور جو ہے ایک جو سوال ہوگا وہ جوانی شباب کس طریقے سے گزارا. تو جوانی کا مسئلہ بھی الگ ہے کہ حساب بھی سخت ہوگا. تو سب سے اہم دور جو ہے یہ جوانی کا دور ہے. اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الولد سید السبع اثنین، کہ جو 7 سال ہے یہ کیا ہے، بچہ جو ہے وہ سید و سردار ہوگا، حاکم ہوگا، بادشاہ ہوگا. پھر جو ہے اس کے بعد جو 7 سال ہے وہ جو ہے عبد السبع سنین، وہ یعنی وہ غلامی کا دور ہوگا. پھر یہ جب 2 دور گزر جائے گا، یعنی 14 کے بعد جب دور آئے گا تو پھر کیا ہے وہ وزیر سبع سنین. پھر یہ 7 سال جو ہے کیا ہوگا، وزیر ہوگا. یعنی پہلا جو 7 سال ہے یہ سید و سردار ہوگا. تھوڑا وضاحت کر دیا جائے ہے نا، یعنی حاکم ہے. آپ دیکھیں بچہ ہے، اب سب کچھ کرنا ہے نا، والدین کرنا ہے. مثلا جو ہے گیلا ہے وہ بھی دیکھنا ہے نا، پیشاب وغیرہ کر دیا وہ بھی دیکھنا ہے، کھلانا ہے پلانا ہے، یہ چیز دینی ہے، دیگر چیزوں سے بچانا ہے کہ دیکھو بیٹا ادھر ہاتھ نہ بڑھانا، ہاتھ جل جائے گا، ادھر اس چیز کو نہ چھونا، اس چیز کو نہ اٹھانا، یہاں نہ جانا وہاں نہ جانا ہے نا. یہ سب جو ہے یعنی یہ اب جو ہے 7 سال بادشاہ ہے، سب جو ہے اس کو ضرورت کو پورا کرنا ہے 7 سال. اب جب 7 سال گزر گیا، اب جو 7 سال آیا تو اب کیا ہوا، اب جو ہے وہ غلام ہو جائے گا ہے نا. اب غلام ہو جائے گا. اب مثلا جو ہے پہچاننے لگے گا ہے نا کہ یہ رشتہ دار ہیں، یہ دوست ہیں ہے نا، یہ فلاں صاحب ہے، انہیں جو ہے ان سے اس طریقے سے ملنا چاہیے، ان سے جو ہے جھک کر ملنا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو 7 سال گزرا یہ دور جو ہے غلامی کا دور ہے. اب اس کے بعد جو ہے 7 سنین جو ہوگا، یعنی 14 سال کے بعد اب کیا ہوگا، اب کون سا دور ہوگا، یہ اب جو ہے وزیر ہوگا. یعنی اب جو ہے والدین کے بوجھ کو ہلکا کرے گا. وزیر وزر یعنی وزن. اور قرآن مجید میں ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو اپنا وزیر بنایا. اب وزیر ہو گیا، اب وزیر ہو گیا تو اب یہ مددگار ہوگا.
مثلاً جو ہے بیٹا دیکھو ایسا ہے کہ بینک کا کام ہے آپ کر دو، یا مثلاً جو ہے لائٹ بل ہے یہ سب کرنا ہے، جس طریقے سے بھی ہو، موبائل سے ہو یا جا کے بیٹا اسے جو ہے تم انجام دے دو، بیٹا دیکھو یہ کام ہے اسے جو ہے تم انجام دے دو، ہے یا مثلاً جو ہے دو شادی ہے ہم کہیں اور جائیں گے تم یہاں چلے جاؤ، ہے نا، ایک مثال دے رہے ہیں۔ یعنی اب کیا ہوا کہ اب جو ہے نا تمام جو ہے چیزیں اس طریقے سے مشترکہ ہو جائیں گی، اور وہ جو ہے وزن کو بوجھ کو ہلکا کرے گا، وزیر ہے نا اس سے مشورہ کرتے ہیں نا، وزر ہے بوجھ اٹھانا، اب جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، مددگار ہو جائے گا۔ اب جو ہے انسان کوئی ایسا کام کرے تو اب اسے چاہیے کہ اس سے مشورہ بھی لے، اس سے مشورہ بھی لے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ دور جو ہے، یہ دور جو گزر گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو وزارت کا دور ہے تو یوں ہی نہیں ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ یہ مثلاً جو ہے اس دور پہ یعنی بالغ ہو جائے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عقل شعور مل گیا، علم بھی کہا جاتا ہے، علم وغیرہ یہ تمام چیزیں جو ہے استعمال ہوتا ہے نا جب بلوغ تک پہنچ جائے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ یوں ہی نہیں بلکہ اب جو ہے کچھ ذمہ داریاں اس کی بڑھ گئی ہیں، لیکن جب تک بچہ ہے تو وہ مسئلہ اور ہے، لیکن ہر دور کا ایک الگ جو ہے تقاضا ہوتا ہے۔ اگر بچہ ہے تو جیسا کہ ملتا ہے کہ آیت اللہ خوینی ہے نا رضوان اللہ علیہ، جب ان کا نواسا ان کی کتاب کو ادھر ادھر کر دیتا تھا، بک ادھر رکھ دیا، کہیں کتاب ادھر رکھ دیا، معلوم یہ ہوا پشت پہ سوار ہو جاتا تھا نا، بچہ ہے نا سوار ہو گیا پشت پہ، کبھی سامان ادھر کا ادھر کر دیا، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہ مثلاً جو ہے وہ قائد ہے مرجع ہے لہٰذا جو ہے اب بچے کو ڈانٹ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بچے کا تقاضا ہے، یہ بچہ ہے، یعنی ہر دور کا جو ہے وہ تقاضا ہوتا ہے، جوانی کا تقاضا جو ہے وہ اور ہوتا ہے، بچپنے کا تقاضا جو ہے وہ اور ہوتا ہے۔ اسی لیے خود جو ہے روایات میں ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو زندگی کا دور یعنی 30 سال سے جو ہے 30 سال سے 40 سال تک ہے نا، یہ جو ہے امام نے فرمایا 30 سال سے 40 سال تک جو ہے یہ جو درمیانی زندگی ہوتا ہے یہ جو ہے بھرپور جوانی کا دور ہوتا ہے۔ 40 سال تک جو ہے یہ بھرپور جوانی کا دور ہوتا ہے، اور پھر 40 سال کے بعد جب 41 میں جائیں تو اب جوانی جو ہے وہ گھٹتی رہتی ہے، یہ جو ہے جو دور ہوتا ہے یہ ایسا دور ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اسی لیے روایات میں یہ ملتا ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ 20 سال کا ہو جاتا ہے 20 سال کا، تو چھٹے امام نے فرمایا یہ نہیں کہ صرف جو ہے شب جمعہ ہو، بلکہ ہر روز شب میں جو ہے ملائکہ یہ ندا دیتا ہے کہ تم جو ہے سعی کرو، تم جو ہے جد و جہد کرو۔ اور اس دوران اگر جو ہے روایت میں چھٹے امام فرماتے کہ اس دوران جو ہے اگر مثلا 40 کے درمیان اگر جو ہے انسان دیندار ہے، نماز کا روزے کا پابند ہے، مذہب کا پابند ہے، تو پھر شیطان جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور اگر جو ہے دین کا پابند نہیں ہے تو پھر شیطان کہتا ہے کہ ہم جو ہے تجھ پہ قربان ہو جائیں، یعنی جو ہے اب مشکل ہے، اب یہ راہ راست پہ نہیں آ سکتا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے اس دوران اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور تمام جو ہے دیگر چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے تو پھر وہ انسان جو ہے کامیاب رہتا ہے۔ تو جوانی کا دور عجیب ہوتا ہے، بہت جو ہے جوانی کے دور میں جو ہے بہت شوق بھی ہوتا ہے، جوانی کے دور میں مثلا جو ہے انسان چاہتا ہے کہ نئی نئی چیز استعمال کرے، دونوں چاہتا ہے کہ خود بھی خوبصورت ہو، دوسرے بھی سامنے والا بھی خوبصورت ہو، کیا پرانی چیز ہو جائے تو آپ دیکھیں اس سے بھی تنگ آ جاتا ہے، اسے جو ہے تبدیل کرتا ہے، جو چیز بھی اگر لباس ہو تو چاہتا ہے نیا ہو، اگر موبائل بھی پرانا ہو جائے تو پھر نہیں چاہتا کہ وہ استعمال کرے، یعنی جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ کیفیت پائی جاتی ہے
کہ وہ ہر چیز چاہتا ہے کہ وہ نہیں ہو، اور اس کے اندر جو ہے فکر کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے نا، فکر یعنی غور اور فکر کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے، اور دوسروں کے مقابلے میں جو جوان ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے ہمت اور شجاعت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور اگر بچہ ہے تو اگر کوئی چیز ایسی ہو جس سے خوفزدہ ہو تو فوراً ڈر جائے گا، ہے نا، یا مثلاً جو ہے آپ اس طریقے سے ہے نا غصے میں اگر آنکھ دکھا دیں تبھی بچہ ڈر جائے گا، ہے نا، اس کی آنکھوں میں آنسو جو ہے ڈبڈبا جائیں گے، بچہ جو ہے وہ ڈر جائے گا۔ اور جو بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہے، وہ عافیت طلب ہو جاتے ہیں، لیکن نوجوان اس کے برعکس ہے۔ اسی لیے جہاد میں بچے اور بوڑھوں کے لیے نہیں ہے جہاد، اس لیے کہ اس میں جو ہے جو شجاعت چاہیے، تو اگر نوجوان ہے تو اس کے اندر جو ہے شجاعت بھی پائی جاتی ہے، اور ہر چیز یہ چاہتا ہے کہ وہ نہیں ہو۔ لہٰذا جو ہے دیکھیں ایک چیز اور بھی کہ جوانوں کے بارے میں بوڑھوں کو یہ چاہیے کہ زیادہ مداخلت نہ کرے، ہے نا، زیادہ جو ہے مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے جوانی کا دور جو ہے زیادہ کہا ہے، مسئلہ یہ نہیں کہا کہ ایک دم نہ کرے، ہے نا، زیادہ نہ کرے، مداخلت زیادہ نہیں کرے، اس لیے کہ یہ جو ہے ایسا دور ہوتا ہے۔ لہٰذا جو ہے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ مثلا جو ہے ہمارے بچے ہے نا دیندار ہو جائیں، ہمارے بچے جو ہے راہ راست پہ آ جائیں، مثلا جو ہے یہ نہ سوچے کہ صرف جو ہے ہمارے بچے ہی وہ مسجد میں جائیں، نہیں، صرف جو ہے اپنے تک جو ہے محدود نہ رکھے، بلکہ جو ہے یہ کوشش کرے کہ معاشرے میں دیگر جو نوجوان ہیں وہ بھی راہ راست پہ آ جائے۔ مثلا جو ہے مثال کے طور پہ اب آپ آ رہے ہیں مسجد کی طرف، آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو ہے راستے میں کھڑا ہے نا، تو آپ نے پیار سے یا محبت سے یہ کہا کہ چلیے وقت ہو گیا ہے، ہم جو ہے مسجد جا رہے ہیں نماز پڑھنے، چلیے آپ بھی نماز پڑھ لیجئے، یا ہمارا بیٹا بھی جا رہا ہے آپ بھی چلیے، یا مثلا جو ہے آپ کے ساتھ چھوٹا بچہ ہے، آپ لے کر مسجد میں آ رہے ہیں، دوسرا بچہ وہ باہر کھڑا ہوا ہے، تو آپ نے مثلا جو ہے اخلاص کے ساتھ یہ کہا کہ بیٹا دیکھو یہ تمہارا دوست ہے، یہ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہے، اور تم بھی جو ہے اپنے دوست کے ساتھ چلو نماز پڑھ لو۔ تو یہ تو ایک مثال دے دیا، معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز میں انسان کو یہ چاہیے کہ نہ یہ سوچے کہ صرف جو ہے ہمارا بچہ جو ہے وہ راہ راست پہ آ جائے، ہمارا بچہ جو ہے وہ دین پہ عمل کرے، بلکہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے، یہ فکر ہو کہ نہ صرف ہمارا بچہ بلکہ معاشرے کا ہر بچہ جو ہے وہ دیندار ہو، دین پہ عمل کرے۔ لہٰذا جو ہے اگر ہم یہ کوشش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہترین معاشرہ بھی ہوگا، بہترین جو ہے اس دنیا میں زندگی بھی گزرے گی۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان احسن الحدیث قبل موعظۃ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم، سبحان من سبقت ورحمته وغضبت وستين يديه برحمته، سبحان من لا يعلفه من يشاء ومجده ولا كثرة الذنوب إلا عفوا واشفا، نشهد أن لا إله إلا هو العلي العباد، ونشهد أن لا إله إلا هو لا يطوف الوداع،
وجود المذنبين وعلمه ونشهد أن محمد النبي وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثة رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی. رسول اسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور عزیزان محترم یہ ایام عزائے فاطمیہ چل رہا ہے اور مجلسیں ہو رہی ہیں جو 2 تاریخ شہادت کی تاریخ ہے اور شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو شہزادی کی عظمت ہے کہ جو فضیلت ہے. تو اس میں سے پہلے ایک حدیث جو ہے آپ کو سنا دے کہ جو عمل ہے اور جس کا جو ثواب ہے کیا گئے فیض وہ جو ہے تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن شہزادی گھر کا چراغ بجھا کر سونے جا رہی تھی. سونے والی تھی کہ ابھی ارادہ کر رہی تھی کہ سوئیں کہ اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دق الباب کیا. تو پھر شہزادی گئی اور جانے کے بعد دروازے کو کھولا تو شہزادی نے کیا دیکھا کہ پیغمبر اکرم موجود ہیں. تو جب دیکھا کہ بابا موجود ہے تو سوال کیا شہزادی نے کہ بابا سب خیریت تو ہے؟ پیغمبر اکرم نے کہا کہ اے بیٹی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ عمل جو ہے بیان کر دے. دیکھیں اول تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت کو کوئی چیز معلوم نہ ہو ہے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ معلوم ہے، شہزادی کو معلوم ہے. اور اگر جو ہے اس حقیقت کو بیان نہ کرتے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں بھی معلوم نہ ہوتا کہ عمل کا ثواب کیا ہے. تو اب اس کے بعد رسول اسلام نے فرمایا کہ اے بیٹی سونے سے پہلے شروع سے لے کر آخر تک قرآن کو ختم کر لیا کیجیے. اس کے بعد کہا کہ اے بیٹی دوسرا عمل یہ ہے کہ سونے سے پہلے انبیاء کو اپنا شفیع قرار دیجیے. اور دوسرے کے بعد تیسرا عمل یہ ہے کہ تمام مومنین کو راضی اور خوشنود کر لیجیے. اور تیسرے کے بعد چوتھا عمل یہ ہے کہ حج اور عمرہ ہے نا، اس کا ثواب حج اور عمرہ انجام دے دیجیے. پھر اس کے بعد جو ہے سوئیے. تو اب شہزادی نے سوال کیا کہ بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک وقت میں جو ہے پورے قرآن کا بھی ختم قرآن کا بھی ثواب ہو جائے، حج و عمرہ بھی کر لے، انبیاء بھی شفیع قرار پائے، مومنین بھی یہ راضی اور ہو جائیں. تو رسول اسلام نے فرمایا کہ بیٹی اگر جو ہے آپ ختم قرآن کا ثواب لینا چاہتی ہیں تو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر لیجئے. 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ لے تو پورے جو ہے قرآن کا اسے ثواب ملے گا. اور کہا چاہتی ہیں کہ انبیاء شفیع قرار پائیں تو پھر آپ جو ہے سونے سے پہلے صلوات بھیج لیا کیجیے. اور اگر یہ چاہتی ہے کہ مومنین جو ہے یہ راضی و خوش ہو تو سونے سے پہلے استغفار کر لیا کیجیے. اور حج اور عمرے کا ہے نا ثواب جو ہے وہ کیا ہے تسبیحات پڑھ لیا کیجیے ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہا یہ پڑھ لیجیے کیجیے سونے سے پہلے تو پھر جو ہے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. تو اب جو ہے روایات میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے سوال کیا، کہا کہ بابا یہ بتائیے کہ اگر جو ہے ہم روز محشر ہے نا قیامت کا ایک ہولناک منظر ہوگا، ایک عجیب کیفیت ہوگی، نفسی کے کیفیت اور ماحول ہوگا. اور سوال کیا کہ بابا یہ بتائیے کہ اگر روز محشر ہم آپ سے ملنا چاہیں تو کہاں ملاقات ہوگی آپ سے؟ تو 5 مقامات جو ہے بیان کیے ہیں ہے نا، یہ تفصیلی ہے، مختصر عرض ذکر کر رہا ہوں.
کہا کہ اگر ہم ملاقات کرنا چاہیں آپ سے تو پھر آپ سے ملاقات کہاں ہوگی؟ یعنی جو ہے روز محشر مومنین جو ہے انسان جو ہے وہ رسول اسلام کی زیارت کر سکتا ہے، ملاقات جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو سوال کیا کہاں ملیں گے؟ تو اب جو ہے رسول اسلام نے فرمایا کہ بیٹی آپ جو ہے اگر ہم سے ملنا چاہیں تو پھر جو ہے ہم جنت کے دروازے پہ ہوں گے، اور ساتھ میں علم ہوگا، اور اس علم کا نام جو ہے علم حمد ہوگا، اور آپ سے جو ہے وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ تو شہزادی نے کہا کہ بابا اگر وہاں ملاقات نہ ہو پائے تو پھر کہاں آپ سے ملیں گے؟ تو پھر رسول اسلام نے فرمایا کہ حوض کوثر پہ ملاقات ہو جائے گی، ہے نا، کہ جو چاہنے والے ہوں گے، جو امتی ہوں گے، تو ہم جو ہے ان کے لب کو سیراب کریں گے، جو تشنہ لب ہوں گے پانی پلائیں گے۔ تو پھر سوال کیا کہ بابا اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہو تو پھر کہاں ہوں گے؟ تو پھر کہا کہ وہاں کی جہاں پہ حساب اور کتاب ہوگا، ہے نا، میزان ہوگا، تو پھر جو ہے ہم وہاں پہ ہوں گے اور امت کی شفاعت کریں گے۔ پھر سوال کیا کہ بابا اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہو تو کہا کہ پھر جو ہے ہم صراط پہ ہوں گے، ہے نا، اور اس منظر سے لوگوں کو نجات دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سوال کیا، ہے نا، پانچویں بات پھر سوال کیا کہ بابا اگر جو ہے وہاں بھی ملاقات نہ ہو پائے تو پھر کہاں آپ سے ملیں گے؟ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ ہم جو ہے جہنم کے باہر یعنی دروازے پہ ہوں گے، اور جو بھی محب ہوں گے، چاہنے والے ہوں گے، ہماری امت ہوگی، تو ہم جو ہے انہیں جہنم سے نجات دلائیں گے۔ تو جب شہزادی نے یہ سنا تو شہزادی نے کہا درود ہو، سلام ہو ہمارے بابا پہ، ہمارے شوہر پہ، ہمارے بچوں پہ، کہ ان کی محبت جو ہے وہ جہنم سے نجات دلائے گی۔ اور روایت میں ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ اے علی تم جو ہے ہمارے بعد امام ہو گئے، جانشین ہو، اور اے علی جو آپ کے چاہنے والے ہوں گے آپ جو ہے ان کی شفاعت کریں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے رسول اسلام نے فرمایا، ابن عباس جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جب روز محشر ہوں گی تو 70,000 ملائکہ جو ہے وہ حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے۔ 70,000 جو ہے یہ جو گنتی ہے، تو مثلاً ہو سکتا ہے کہ یہ مراد نہ گنتی نہ ہو، یہاں جو ہے کثرت بھی مراد ہو سکتا ہے نا، کہ فرشتے یعنی کثرت سے ہوں گے، بے شمار جو ہے ملائکہ ہوں گے، اور وہ جو ہے حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے، ارد گرد ہوں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے میری بیٹی فاطمہ یہ فرمائیں گی کہ جس نے بھی نماز ادا کیا ہو، ماہ رمضان میں روزہ رکھا ہو، اور صاحب استطاعت ہو، حج کیا ہو، ہے نا، اور جو ہے زکوٰۃ کے لائق ہو، زکوٰۃ دیا ہو، اور جو ہے عورتیں شوہر کی اطاعت کی ہوں، اور ہماری ولایت اور محبت دل میں ہو، پھر شہزادی جو ہے اس کی شفاعت کریں گی اور وہ جو ہے جنت میں جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ شہزادی کی جو عظمت ہے، دیکھیں ایک چیز ذہن میں ہوتی ہے کہ کیا ایسا ہی ہوگا کہ مرنے کے بعد ہی جو ہے جنت کا کھانا ملے گا، پانی ملے گا؟ نہیں، مرنے کے بعد ضروری نہیں ہے، اس دنیا میں بھی جنت کا کھانا کھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے۔ اگر جو ہے ولایت سے اس قدر سرشار ہو تو اسی دنیا میں جو ہے جنت کا کھانا بھی کھا سکتا ہے، پانی بھی پی سکتا ہے نا، مضبوط کیا جائے اس بات کو، ہے نا، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے۔ رسول اسلام کے رحلت کے بعد جو ہے 10 دن گزر گیا، ایک مرتبہ مولا علی جا رہے تھے، سامنے سے جناب سلمان آ رہے تھے۔ مولا علی نے کہا کہ سلمان اب رسول کے بعد جو ہے تم گھر پہ نہیں آتے۔ جناب سلمان نے کہا کہ ایک اب دل کی عجیب کیفیت، رسول اسلام موجود نہیں ہے تو ہمارے دل کی ایک عجیب کیفیت ہے۔ تو مولا علی نے کہا کہ سلمان جاؤ، فاطمہ جو ہے بہشت کا تحفہ رکھے ہوئے انتظار کر رہی۔ اب تیزی کے ساتھ جناب سلمان دوڑتے ہوئے در زہرا پہ آئے، سلام کیا۔ جب سلام کیا تو شہزادی نے بھی وہی شکوہ کیا
کہ سلمان اب جو ہے بابا کے بعد تم نہیں آتے؟ جناب سلمان نے وہی بیان کیا دلی کیفیت کہ اب رسول اسلام کے بعد جو ہے یہ حالات، یہ کیفیت ہے. اس کو جب بیان کیا تب جو ہے شہزادی نے یہ کہا کہ سلمان دیکھو چند عورتیں آئی تھی بہت خوبصورت، ہم نے سوال کیا ہے کہاں مکہ مدینے کہاں؟ تو ایک عورت نے یہ کہا کہ میرا نام جو ہے سلمہ ہے اور میں جو ہے جناب سلمان کے لیے پیدا ہوئی ہوں، زوجیت جنت میں میرا نام سلمہ ہے. اور اس کے بعد کہا کہ اے سلمان یہ جو ہے تحفہ دے کر گئی ہے، یہ کھجور ہے لے لو. جناب سلمان نے کھجور لیا اور کہا کہ ہم جو ہے اس سے روزہ افطار کریں گے، اور کہا کہ اس کھجور میں تو گٹھلی نہیں ہے. کہا کہ یہ جو ہے بہشت کا تحفہ ہے، بہشت کا تحفہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے نا یعنی اس قدر سرشار ہو جائے. آپ دیکھیں کہ اس قدر جو ہے محبت اہل بیت میں سرشار تھے کہ ان کے لیے جو ہے جنت سے تحفہ آیا، کھجور آیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو اس سے روزہ افطار کریں گے. تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اسلام کے رحلت کے بعد بھی جناب سلمان جو ہے وہ روزے سے رہتے تھے برابر دیگر دنوں میں. تو بہرحال کی شہزادی کی عصمت ہے، یہ فضیلت ہے. پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اہل بیت معصومین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثة رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المهجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله على سيد نساء العالمين وزد خاتم النبي سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها على الحسن مصطفى الحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما يا صاحب الدغيان عادي أمنية الشرك والنفاق. اللهم فل بنا أنت ولا تفل بنا معنا وعلي بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتى فذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو مریض ہے انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. کریم جو لا اولاد ہیں اسے اولاد نرینہ عنایت فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. علعین عنایت فرما. پروردگار جو مریض ہیں جہاں کہیں بھی ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما.
پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما، پروردگار جتنے مسلمان ہیں خاص طور سے شیعہ حیدر کرا ان کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما، جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما، پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.